بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک دن مناجاتی سحر کے وقت بڑے ہی رقت انگیز کیف کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: پروردگار مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لبھائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار بیٹے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ کعبہ ہے۔ یہی کائناتی ارضی کا مرکز عظیم ہے۔ یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے نہایت عجز و نیاز کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رقت انگیز دعا مانگی: اے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں، تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کے وہ تیرا شکر ادا کریں۔ برستی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک لکو تک صحرا، تپتے ہوئے کوہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنی بیوی بچے کو تن تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ جو کوئی خود سے خدا کی چارساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بادیدہ پورنم رخصت ہوئے اور ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگزار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا اور اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ وہیں حضرت اسماعیل اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بلایا
اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا، میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ سرفروش بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم کا دل جوش محبت سے بھر گیا، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں میں پٹی باندھ لی، کہیں محبت کی وجہ سے ہاتھ نہ کانپ جائے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کریں، ٹھہر جائیے، ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رکت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے، جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے آج تک باپ کی محبت امیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ اے غم دوست، تیری عمر دراز۔ ملائکہ قدس فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ دفتن شہر پر جبرائیل کی جنکار سے مینا کی خاموش آبادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی اور حضرت جبرائیل نے نہایت تیزی کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کی جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالازار ہوئی۔ فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت انگیز احساس سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعے کو کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ اس سرائے فانی میں نقش جاویداں قربانی کی مخصوص ترین جزا ہے۔ فرمان الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو اثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذہب زندگی میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ آج ذرا اپنا حال زار ہم دیکھیں
کہ خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموشی نے ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے، اور ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لیے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گرانبار بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دبوں سے لالازار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہری امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ کر کے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔